السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، 28واں پارہ جس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ مجادلہ سے۔ مجادلہ کا لفظ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں آیا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اسی سے اس کا نام مجادلہ رکھا گیا۔ ایکچولی اس سورہ کے جو بنیادی مضامین ہیں، پہلے تو یہ کہ زہار ایک ٹرمینالوجی ہے فقہی، میں بھی آپ کو اس کا ذکر کروں گا۔ منافقین اور یہودیوں کی سرگوشی اور ان کے احکامات، اور مجلس میں بیٹھنے کے آداب اور منافقین کی حیثیت، یہ چار عنوانات کے ارد گرد یہ مکمل سورہ مجادلہ پھرتا ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے زہار کر لیا۔ زہار کہتے کس کو ہیں؟ زہار کہتے ہیں کہ اپنی اہلیہ کو اپنے حرمت والے رشتوں میں سے کسی ایک کے خاص عضو یعنی پارٹ جس کا دیکھنا حرام ہے، یعنی جیسے ماں، بہن، بیٹی، خالہ، تو ان پھوپھی، ان لوگوں سے آپ کا رشتہ حرام ہے۔ ان لوگوں کے کوئی خاص پارٹس، مطلب پرائیویٹ پارٹس جس کا دیکھنا آدمی کے لیے حرام اور جائز نہیں ہے، ان پارٹس کو اپنی زوجہ کے پارٹس کے ساتھ جو ہے کمپیئر کرنا، یہ زہار کہلایا جاتا ہے۔ اس کا انہوں نے زہار کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس وقت تک زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اس کے متعلق ابھی کوئی حکم نہیں آیا ہے، شاید تم اپنی شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ کہہ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے سے فریاد کر رہی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قد سمع اللہ، تحقیق کہ اللہ نے سن لیا ہے، قول التی، اس کی بات کو، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر سے لڑائی کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ وہ شکایت کر رہی تھی۔ تو قربان جائیے کہ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے پر اس خاتون کے کہ ان کے صرف کہنے پر اور ان کی لڑائی جھگڑے پر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ والذین یظاہرون منکم من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے تو کفارہ ادا نہ کرے، اس وقت تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ کفارے کی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ پہلے تو یہ کہ غلام آزاد کرے، اگر غلام پر قدرت نہ رکھ سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اگر کسی شرعی عذر، بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رہ سکتے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ یہ زہار کا حکم ہے۔ جب تک کہ زہار یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا تو میاں بیوی دونوں قربت اختیار نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کی عادت تھی کہ جب مسلمانوں کو آتا دیکھتے تو آپس میں چمگوئیاں کرتے، سرگوشیاں کرتے۔ اس کا ذکر ملتا ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم۔ تو ان کا دیکھا دیکھی منافقین بھی ایسا ہی کرنے لگے، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی۔ یہودی اور منافقین کو سرگوشی سے منع کیا گیا، اور پھر بھی باز نہ آئے تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی سرگوشیوں کی خبر ہے، یہ اپنی خیر منائیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو گرفت فرمانے والا ہے۔ پھر مجلس کے آداب، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں واعظ فرما رہے تھے، کچھ بدری صحابہ کرام تشریف لائے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ سمٹ جاؤ، تھوڑا سمٹ جاؤ، قریب ہو جاؤ، تاکہ آنے والوں کے لیے جگہ نہ بن سکے۔ پھر ان کی جگہ نہ بنی تو آپ نے کچھ حضرات کو محفل میں سے، مجلس میں سے اٹھ جانے کے لیے کہا، تو منافقین نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مجلس میں بٹھایا بھی خود ہی آقا نے ہے اور اٹھا بھی دیا جا رہا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اذا قیل لکم تفسحوا، جب کہا جائے سمٹ جاؤ، فافسحوا، تو سمٹ جاؤ، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کے لیے راستے بنا دے گا۔ اور پھر مجلس صدر کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ جس کو چاہے مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہے وہ اٹھ جائے، جس کو چاہے بٹھائے، یہ مرضی ہے، مجلس کا جو صدر ہوگا اس کی یہ اجازت ہوگی۔ اس سے 2-3 مسئلے پتہ چلے۔ ایک یہ کہ بھئی پہلی بات بدری صحابہ کا مقام، جب بدری صحابہ آئے تو آپ نے دوسرے صحابہ کو اٹھا کر کہا کہ بدری صحابہ کو بٹھایا جائے، ان کا مقام اور مرتبہ۔ دوسری چیز یہ کہ جب مجلس میں کوئی آئے تو مجلس کو کشادہ کرے، اور مجلس میں کشادگی پیدا کیا کرے، تھوڑا سمٹ کر کے بیٹھ جائے۔ اور جب 2 بندے بیٹھے ہوں اور سرگوشی کر رہے ہو تو تیسرا آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کر بیٹھے جب تک کہ وہ اجازت نہ لے۔ جب کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کو اٹھاؤ اور خود بیٹھ جائیں، اور جب کوئی بڑا کہہ دے کہ اٹھ جاؤ
تو مجلس سے اٹھ جایا کرے، اگر کوئی بڑا آتا ہوا دیکھے تو ان کے لیے مجلس میں جگہ بنا دیا کرے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم حکم ملتا ہے کہ ملاقات سے قبل صدقہ دینا۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں صحابہ آتے اور مسائل پوچھنے بیٹھ جاتے تو اتنی دیر بیٹھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زحمت کا باعث بنتا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب میرے حبیب کے دربار میں ملاقات کے لیے آؤ، وقت لو تو کیا کرو، صدقہ دے کر کے آیا کرو۔ تو یہ معاملے میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ملاقات میں صرف حضرت سیدنا مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام آئے اور انہوں نے صدقہ دیا، دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مسائل پوچھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کو منسوخ فرما دیا۔ اللہ کا جو گروہ ہے حزب اللہ کی کامیابی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حزب اللہ یعنی اہل ایمان کا حال بیان کیا۔ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں سے پیار کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہو۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ جب اپنے بیٹے، باپ وغیرہ کے اسلام کے خلاف کوئی بات سنتے تو ان سے انتقام لیتے۔ حضرت صدیق اکبر اپنے والد ابو قحافہ نے اسلام قبول کرنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ کہہ دیے تو آپ نے انہیں اپنے والد کو تھپڑ رسید کیا تھا، حضرت ابو بکر نے ابو قحافہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کو دو انعامات عطا فرمائے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نور ایمان سے ان کی مدد فرمائیں گے، آخرت میں جنتیں ان کا انتظار کرے گی، تیسری چیز اللہ کی رضا ملے گی۔ پھر اس کے بعد سورہ حشر آتا ہے، اس سورہ میں لفظ حشر آیا ہے اس لیے اس کا نام سورہ حشر رکھا گیا۔ یہاں پر هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، بنو نزیر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک آئے تو یہودیوں سے امن کا معاہدہ فرمایا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوگا امن کے ساتھ رہیں گے اور آپس میں لڑائی نہیں لگیں گے، اگر کسی نے مدینہ پر حملہ کیا تو دفاع کریں گے۔ انہوں نے اسے قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے قبیلے بنو نذیر کے پاس شرائط معاہدہ لکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے سازش کی کہ اوپر سے ایک بڑی چٹان گرا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس معاملے کا باخبر کیا، آپ وہاں سے فوراً چلے گئے اور معاہدہ ختم ہوا۔ پھر ان کے لیے مدت مقرر کی کہ اس مدت تک مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہود منافقین کے کہنے پر اس مدت کے بعد بھی مدینہ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مل کر ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ بالآخر بنو نزیر نے ہتھیار ڈالے اور سوائے ہتھیاروں کے باقی ساز و سامان لے کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ ان کی پہلی جلاد وطنی تھی۔ بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ مدینہ سے نکل کر خیبر وغیرہ کی طرف چلے گئے باہری علاقوں میں۔ پھر حضرت عمر کے دور میں جزیرہ نما عرب سے ہی ان کو نکال دیا گیا۔ پھر مال فے کے مصارف یعنی گزشتہ آیات میں بنو نزیر کا واقعے کا جو ذکر ہوا تھا ان سے لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوئی تھی۔ جو مال غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے حاصل ہو، مال فے کہتے ہیں کہ جو بغیر لڑائی جھگڑے کے اللہ تعالیٰ امن کے ذریعے سے عطا فرما دے۔ اس کے مصارف فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرابت دار ہے، یتیم ہے، مسکین ہے۔ اللہ کا نام صرف تبرک کے لیے لیا گیا، در حقیقت وہ اللہ کا نام جہاں آ جائے تو وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے۔ پھر صحابہ کرام کا ایثار و قربانی، والذین اتبعوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، مہاجرین کے ساتھ انصار کا جو محبت کا تعلق تھا اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مہمان آئے ہیں، لے جا کر کے کھانا کھلائیں۔ وہ گھر لے گئے، لے جا کر کے اپنی گھر کی چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا تاکہ جو کھانے والے مہمان آئے ہیں ان کو پتہ نہ چلے کہ میزبان کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں، صرف وہ کھانے کی تھوڑی دیر ایکٹنگ کرنے یعنی تھوڑی دیر یہ بتانے لگے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں تاکہ وہ شرمندگی محسوس نہ کرے، اور سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی اس آیت میں۔ بنو قینقاع کی شکست، یہود کے قبیلے بنو قینقاع انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر خود ہی جنگ کے لیے تیار ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز ان کو شکست ہوئی اور مدینہ سے جلاد وطن کر دیا گیا۔ منافقین شیطان کی طرح ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان لوگوں کو کفر پر اکساتا ہے اور جب لوگ کفر اختیار کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں بری ہوں، جیسے بدر وغیرہ کے موقع پر ہوا ہے۔ آخرت میں بھی یہی ہوگا۔ اسی طرح منافقین بھی بنو نزیر وغیرہ سے کہہ رہے تھے کہ تم ڈٹے رہو، مدینے سے نہ نکلو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب وقت آیا تو منافقین نے شیطان والا موقف اختیار کیا اور وہاں سے بھاگ پڑے۔ پھر آخر میں اس سورہ کے آخر میں اللہ نے اپنے اسماء الحسنی کا ذکر فرمایا ہے، بہترین هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، پھر الملک القدوس السلام المؤمن۔ اللہ نے ان اسماء مبارکہ پر یہاں پر سورہ کا اختتام کیا۔ اسماء حسنی کی تعداد 99 بتائی گئی ہے۔ کیوں؟
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے کئی نام ہیں، مگر 99 اس لیے بتائے گئے تاکہ ہم انسان جو ہے اتنے ہی سمجھ سکتا تھا، اس لیے اتنے ہی بتائے گئے۔ ممتحنہ امتحان لینے والی، یعنی اس صورت میں ان خواتین کا امتحان ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر مدینہ منورہ آئی تھی، اس لیے ان کا نام ممتحنہ کہا گیا۔ پہلی ہی آیت سے دشمنان خدا سے دوستی جائز نہیں ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ کفار جو ہے حدیبیہ کے موقع پر صلح توڑ چکے تھے، صلح حدیبیہ، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملے کا یعنی فتح مکہ کا ارادہ کیا، اور فرمایا کہ کوئی بھی جو ہے وہ نہیں کرے گا، بات کو لیک نہیں کرے گا، یعنی ٹاپ سیکریٹ رکھی جائے گی۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ جو بدری صحابیین میں سے ہے، وہ جو ہے اپنے اہل و عیال جو مکے میں تھے قریش پر احسان کے لیے خط لکھ بھیجا ایک عورت کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب مکے پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ تب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کو بھیجا کہ وہ جائیں، جا کر کے اس خاتون سے اس خط کو لے آئیں۔ جب پوچھا گیا، حضرت عمر نے کہا کہ میں اس منافق کو قتل کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ بدری صحابی ہے۔ جب انہوں نے کہا گیا تو انہوں نے معافی مانگ لی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ کفار سے تعلقات کو توڑنے کا حکم، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، کہ جو اللہ کے دشمن ہے وہ ہمارے بھی دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد مکے سے کیا ہوا کہ صلح حدیبیہ میں جو شرائط تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو مکے کا آدمی مدینہ آ جائے تو مدینے والے مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ ہوا یہ کہ کچھ خواتین اسلام لا کر کے مدینہ منورہ تشریف لا لی۔ اب لانے کے بعد کفار نے کہا کہ ہمیں واپس کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاہدے میں مرد کہا گیا تھا، خواتین کا ذکر نہیں تھا، تو اسی لیے ہم خواتین کو واپس نہیں کریں گے۔ جانچ پڑتال کے بعد کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، ان کو چیک کر لو، ایک بار ان کا امتحان لے لو کہ بھئی ہاں وہ صحیح طور پر مومن ہی بن کر آئی ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان سے نکاح کرو، اور ان کے مہر کے متعلق احکامات دیے گئے۔ اہل ایمان خواتین کی معیت بیعت کا حکم، یعنی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ جب وہ آئیں تو ان سے بیعت لیں۔ کس بات پر لیں؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کوئی چیز شرک نہیں کریں گے، ولا یسرقن، اور نہ وہ چوری کریں گے، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ولا یاتین ببہتان، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، ولا یعصینک فی معروف، اور ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیک بات کہیں گے وہ بات کی اطاعت کریں گے اور معصیت نہیں کریں گے۔ اسی پر سورہ ممتحنہ کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ صف اس کے بعد آتا ہے۔ صف کہتے ہیں لائن بنانے کو، صف جیسا اردو میں بھی ہم اکثر کہا کرتے ہیں، قطار باندھنا۔ اس سورہ میں مومنین کی صفات ہے کہ وہ جہاد میں بڑے صف بندی کے ساتھ، بڑے ڈسپلن کے ساتھ وہ ٹھہرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام صف رکھا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، بعض صحابہ نے فرمایا ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک کون سا محبوب ترین عمل ہے تو ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو کچھ تم کہتے ہو اے ایمان والو، لما تقولون، وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، یعنی ہو سکتا ہے کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو وہ دعویٰ نہیں کریں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں ان کے جہاد کی فضیلت کا ذکر کیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، کہ اسم گرامی احمد ہوگا جو حقیقتاً جس کی بشارت دینے کے لیے اللہ نے مجھے روانہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ دین اسلام ہی غالب ہوگا، یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، اپنے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت لی ہے۔ پھر اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ روانہ فرمایا ہے۔ پھر فرمایا دین کے مددگار بنو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کہا ان کے حواریین نے، من انصاری اللہ، میرے حواری کون بنیں گے، مددگار کون بنیں گے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار بنیں گے، یعنی نبی کی مدد کرنا در حقیقت وہ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ تو غیر خدا سے اللہ کو حقیقی مددگار مانتے ہوئے دوسرے سے مدد لینا یہ اسلام میں جائز ہے۔ پھر اس کا سورہ جمعہ، اس میں جمعے کے احکام نازل ہوئے، اس لیے اس کا نام جمعہ ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت، خاتم النبی ہونا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یعنی برے اخلاق اہل ایمان کا وہ تزکیہ فرماتے ہیں، کیسے؟ یعنی اخلاق رذیلہ، عجوب، کبر، حسد، بغض، گندے عقائد سے پاک کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم،
اس سے بعض مفسرین کرام نے اس سے مراد حضرت اس کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو لیا۔ پھر یہودیوں کی مذمت کی گئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ تورات کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسا کہ تورات تو ہے ان کے اوپر، جیسے مثال کے طور پر ایک گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہے، وہ گدھا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے اس کے اوپر۔ اہل یہود کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں ہدایت دی گئی کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو سوائے جمعے کی تیاری کے خرید و فروخت اور دنیاوی کام کو بند کر دیا کرو، اور سوائے جمعے کے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں اہل ایمان کو ہدایت دی گئی اس طرح جمعے کے خطبے کو چھوڑ کر جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جمعے کا خطبہ پہلے نماز ہوتی، بعد میں خطبہ ہوتا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا۔ تو ہوتا یہ کہ بعض صحابہ یہ کرتے کہ جمعے کی نماز پڑھتے اور واپس چلے جایا کرتے، خطبہ نہیں سنتے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ منافقون، یعنی اس میں منافقین کے نفاق کا بیان ہے۔ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، یہ رسول پر ایمان لائیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہے، مگر جب پیچھے جاتے تو وہی اپنے باتیں کیا کرتے۔ پھر اس کے بعد یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، قبیلہ بنو المصطلق مدینے پر حملے کی تیاری کرنے میں مصروف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر خود تشریف لے گئے، انہیں شکست کا سامنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا، پانی کے معاملے میں ایک مہاجر اور انصاری کے مابین جھگڑا ہو گیا اور معاملہ بڑھ کر جھگڑے تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ان کی آپس میں معافی تلافی ہو گئی۔ واپسی پر عبداللہ بن ابی نے کہا مہاجرین کو اتنا سر پر نہ چڑھاؤ کہ وہ ہاتھ سے اٹھ جائیں، اور کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے، یعنی منافقین مہاجرین کو نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم نے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو عبداللہ بن ابی نے انکار کیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی جس میں حضرت زید بن ارقم کی رضی اللہ عنہ کی تائید کی گئی اور منافقین کے نفاق کو بھی کھول کر بیان کر دیا گیا۔ عبداللہ بن ابی کو جواب دیا گیا اصل میں عزت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے ہے، لیکن منافقین کو اس کا علم نہیں ہے۔ سورہ تغابن، اس سورہ کی 9ویں آیت میں تغابن کا لفظ آیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام تغابن رکھا گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیقات باریہ کا تقاضا کیا ہے، هو الذی خلقکم، اللہ نے وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، کچھ مومن ہے کچھ کافر ہے، پھر بعض کو کافر۔ اللہ نے انسانوں کے اعمال سے باخبر ہے کہ کس کو کیا بنانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہار جیت کے دن کے، یعنی قیامت کے دن کا حکم بتلایا گیا۔ تغابن قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہار جیت کا دن، یوم یجمعکم، وہ تم کو جمع کرے گا، لیوم الجمع، جمع کرنے کے دن، ذالک یوم التغابن، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ ہار جیت کے فیصلے کا دن۔ ہاں، فرمایا کہ تکالیف کیوں آتی ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن، اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ انسان اگر تکلیف کے آنے سے پہلے گناہ سے بچتا تھا اور تکلیف کے بعد بھی بچتا ہے تو یہ تکلیف رفع حاجات کے لیے ہوگی کسی انسان کے لیے۔ اگر پہلے گناہوں سے نہیں بچتا تھا لیکن تکلیف کے بعد بچنا شروع کیا تو یہ تکلیف کفارہ سیئات، یعنی گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ اگر پہلے بھی گناہ کرتا تھا اور تکلیف کے بعد بھی گناہ کرتا ہے تو یہ تکلیف اس کے حق میں عذاب کا باعث بن جائے گی۔ ازواج اور اولاد کے متعلق خاص ہدایت دی گئی کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اپنی اولاد، تمہاری اولادیں، بیویاں، بعض، سارے نہیں، تمہارے لیے دشمن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دشمن سے تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح کبھی بیوی بچوں سے تکلیف پہنچی ہے۔ فاحذروہم، اس معاملے میں احتیاط سے رہو، اور جہاں تکلیف کا اندیشہ ہو ذرا احتیاط سے کام لینا۔ اگر باہمی جھگڑا وغیرہ ہو جائے، وَإِن تَعْفُوا، اور زبان سے معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور دل سے بات سے نکال دو، وَتَغْفِرُوا، اور آئندہ اس کا کبھی تذکرہ نہ کیا کرو، معاف کر دیا کرو، ان کے اوپر احسان ہوگا۔ یہ بس یہ کام تم بھی کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی خوب غفور اور رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ اس سورہ میں طلاق کے کچھ احکامات کا ذکر ملتا ہے، اس لیے اس کا نام طلاق ہے۔ اس سورہ میں شوہر اور بیوی کو تقوی اختیار کرنے کی طرف ترغیب دی گئی۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، کہ جب مرد اور عورت کے نکاح کے ذریعے رشتہ قائم ہو جائے تو حتی الامکان طلاق نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو طریقہ بتایا، نمبر 1 طلاق رجعی دی جائے، نمبر 2 ایسے طور میں طلاق دی جائے جس میں شوہر نے بیوی سے جماع نہ کیا ہو۔ طلاق رجعی دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان وہ غلط فہمی تھی یا غصہ تھا جس کی وجہ سے طلاق دی، اگر دور ہو جائے تو دوبارہ رجوع کے ذریعے سے نکاح کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ جماع کے بغیر والے طہر میں بیوی طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کی عدت لمبی نہیں ہوگی۔ طلاق رجعی کی عدت کے دوران عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارے گی، اس کی مدت کا نفقہ بھی شوہر کے ذمہ ہوگا۔ تقوی اختیار کرنے کے 5 انعامات بتائے گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
پہلی چیز فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے مصائب سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو رزق دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے لیے تمام امور میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ چوتھی چیز جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں چیز فرمائی وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جس طرح 7 آسمان ہے اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 5 زمین 5 آسمانوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے۔ تحریم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا، اس کا ذکر ملتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام حرمت سے تحریم ہے۔ کہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد ترتیب سارے ازواج کے گھر تشریف لے جاتے۔ حسب معمول آپ حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ حفصہ کے گھر تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا بو محسوس ہو رہی ہیں، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، چونکہ وہ ایک فطری تقاضے کے تحت انہوں نے کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری تقاضے کے تحت کہا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ازراء شفقت فرمایا آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کیوں حلال چیز کو آپ حرام قرار دیتے ہیں؟ قسم کا کفارہ دیجئے، اور آگے تفصیلات آئی ہیں۔ فرمایا اپنے گھر والوں کو آگ کی، دوزخ کی آگ سے محفوظ کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ خود کو تو جہنم سے بچائیں گے، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن اہل و عیال کو کیسے بچائیں؟ فرمایا خود گناہوں سے بچو اور ان کو بھی گناہوں سے بچاؤ، خود نیک عمل کرو، ان کو بھی نیک اعمال کی طرف دعوت دو، یہی آگ سے بچ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ خالص توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کیا اس پر ندامت ہو جائے، جو فرض چھوڑ دیا تھا اس کی قضا کر لے، کسی کا مال لیا تھا تو اس کو واپس کر دے، کسی سے زیادتی کی تھی تو اس سے معافی مانگ لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توبہ کر لے، کاظم کر لے۔ جس طرح نفس کو گناہ کرتے دیکھا تھا، اسی طرح نفس کو اللہ کی اطاعت کرتے بھی دیکھ لے۔ خالص توبہ کرنے پر گناہ کی معافی کا وعدہ ہے، اور ایسے باغات ملیں گے جس کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ پھر آخر سورہ کے اختتام پر 28ویں پارے کے اختتام پر 2 کافر عورتوں کا ذکر، یعنی امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون، امرأۃ لوط۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس کا نام آتا ہے واغلہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں اور اس کی بیوی کا نام تھا فرہ، کافرہ تھی وہ بھی، اور اس کا نام والہہ تھا، دونوں کفر پر تھیں اور پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا، دونوں جہنم میں گئی۔ 2 مومن عورتیں، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کافر کی بیوی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو جنت میں گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عمران کی بیٹی تھیں اور جو مسجد اقصیٰ کے امام بھی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھیں، ان دونوں کے ذکر پر اس سورہ کا اختتام عمل میں آتا ہے، اس پارے کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔